بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جنرل یاماشیتا کا خزانہ آج کل کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ مانا جاتا ہے۔ آج کل کے کرنسی میں اس کی کل مالیت $100 بلین مانی جاتی ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو بتائیں، یہ سارا خزانہ ورلڈ وار 2 میں جاپان آرمی کا مختلف ممالک سے لوٹا ہوا خزانہ ہے۔ 1942 سے جاپان امپیریل آرمی نے کامیابی سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کئی ممالک کو شکست سے دوچار کیا۔ وہ کامیابی سے ممالک فتح کرتے گئے اور ان ممالک کے خزانے لوٹتے گئے، اور یہ لوٹ 20ویں صدی کا سب سے بڑا لوٹ مانا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں سوال تو ہوگا کہ اس کے پیچھے آخر دماغ کس کا تھا؟ اس سارے خفیہ لوٹ کے پیچھے جو شاطر دماغ انسان تھا وہ پرنس چیچیبو تھا، جس کو گولڈن لیلی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بادشاہ کا چھوٹا بیٹا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی قابل اور ذہین انسان تھا۔ وہ ایک فوجی آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسکالر اور ایک ذہین اور تخلیقی یعنی کریٹو دماغ والا انسان تھا۔ امپیریل آرمی جو ممالک فتح کرتے گئے ان ممالک کو ساتھ ساتھ لوٹتے بھی گئے، جن میں بینکس، اس دور کے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس، پینٹنگ گیلریز، چرچز، ٹیمپلز، یہاں تک کہ انہوں نے گینگسٹرز اور انڈر ورلڈ کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو لوٹ لیا اور ان کو بھیک مانگنے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ اب چونکہ امپیریل آرمی کے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا، اب گولڈن لیلی کا بڑا امتحان شروع ہوا۔ اور وہ امتحان کیا تھا؟ امتحان یہ تھا، خزانہ تو ہاتھ لگ گیا، لیکن خزانے کو صحیح سلامت جاپان پہنچانا بھی تھا۔ اب یہ کہنے میں جتنا آسان تھا، کرنے میں اتنا ہی مشکل۔ اب گولڈن لیلی نے کیا کیا؟ گولڈن لیلی نے شروع میں گولڈ کو پگھلانے کا کام شروع کیا اور سونے کو گولڈ بارز کی شکل دینے لگا اور ان پر جاپانی سیریل نمبر دینے لگا تاکہ یہ سونا قانونی شکل اختیار کر سکے اور یہ بات واضح رہے کہ یہ سونا جاپان کی ملکیت اور جاپان کا سونا ہے۔ پھر یہ سارا سونا فلپینز لایا گیا۔ فلپینز اس وقت جاپان سلطنت کے درمیان میں تھا، تو وہاں سے اس سونے کو جاپان ٹرانسفر کرنا ان کے لیے آسان راستہ تھا۔ پہلے سال گولڈن لیلی کو یہ سونا پانی میں شپس کے ذریعے ٹرانسفر کرنا بہت آسان رہا، لیکن جون 1942 میں جاپان امپیریل آرمی اور امریکی آرمی کا پیسیفک آئی لینڈ میں آمنا سامنا ہوا۔ 4 دن میں امریکی فوج نے 5 سونے سے بھرے جہاز تباہ کر دیے اور 270 جاپانی ہوائی جہاز تباہ کیے اور 3500 جاپانی فوجی مار دیے گئے۔ اب امپیریل آرمی کے لیے مشکل ٹاسک بن گیا، یعنی سونے کو صحیح سلامت جاپان واپس لے جانا۔ اب ان کو کچھ اور ہی کرنا تھا، کیونکہ سونے سے بھرے جو جہاز بھی پانی میں اتار دیے جاتے، امریکی فوج اسے آسانی سے نشانہ بنا کر پانی میں ہی تباہ کر دیتا۔ امپیریل آرمی نے ان مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے اور سونے کو جاپان حفاظت سے پہنچانے کے لیے اپنے ایک بہت ہی قابل فائٹنگ جنرل ٹومویوکی یاماشیتا کو اس کام کے لیے مختص کیا۔ جنرل یاماشیتا ایک بہت ہی قابل انسان تھا۔ اس کا ایک ٹریک ریکارڈ تھا۔ کئی جنگوں میں اس کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ اپنے سے زیادہ تعداد والی افواج کو شکست دے چکا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو خفیہ کاموں کو انجام دینے کے بعد ثبوت مٹا دیتا تھا۔ اسے سونے کو فلپینز میں کہیں چھپانے کا کام دیا گیا تاکہ بعد میں حالات ٹھیک ہونے پر سونے کو واپس جاپان منتقل کیا جا سکے۔ سونا چھپانے کے لیے فلپینز جنرل یاماشیتا کے لیے بہت محفوظ جگہ تھی، کیونکہ فلپینز کا لینڈسکیپ زیادہ تر دشوار گزار جنگلاتوں پر مشتمل تھا۔ یاماشیتا نے پورے فلپینز کے جنگلات میں 175 جگہوں کا انتخاب کیا سونا چھپانے کے لیے۔ جنرل یاماشیتا نے سونا چھپانے کا کام شروع کر دیا اور جن جگہوں میں وہ ٹنلز میں خزانہ چھپاتا گیا، ساتھ ساتھ ان جگہوں کے نقشے بھی بناتا گیا۔ لیکن یاد رہے، یہ نقشے کوئی عام نقشے نہیں تھے، بلکہ یہ 2500 سال پرانی جاپانی زبان کانجی میں بنائے گئے تھے۔ اس زبان کا اب کوئی ریکارڈ نہیں تھا، لیکن جنرل یاماشیتا اس زبان سے پوری طرح واقف تھا۔ جن ٹنلز میں وہ سونا چھپاتے گئے، ان میں ساتھ ساتھ بامز، گرینیڈز، زہریلے گیسز اور بوبی ٹریپس بھی بناتے گئے کہ اگر کوئی اس خزانے کو حاصل کرنے کے قریب پہنچ جائے تو اس سے پہلے ہی وہ بوبی ٹریپس کا شکار ہو کر مر جائے۔
جنرل یاماشیتا کی ذہانت دیکھیے کہ اس نے نقشہ بھی ایسے بنایا تھا کہ اگر کوئی نقشہ بھی حاصل کر لے اور سمجھے بغیر ٹنل کے اندر چلا جائے تو اس خزانے کے ساتھ باہر نکلنا ناممکن تھا۔ جب ایک جگہ خزانے کا کام مکمل ہو جاتا تو جن مزدوروں کی مدد سے ٹنل والز بنانے کا کام ہوتا ان مزدوروں کو بعد میں گولیاں مار کے ہلاک کر دیا جاتا تاکہ خزانے کا راز راز رہے۔ اب اکتوبر 1944 شروع ہو چکا تھا جب امریکی فوج فلیپینز کے اندر داخل ہو گئی اور جنگ نے ایک بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر لیا۔ ہزاروں لوگوں کی جانیں جانے لگی۔ جنرل یاماشیتا نے آخری فوجی تک لڑنے کی ٹھان لی تھی، لیکن فلیپینز جغرافیائی لحاظ سے حملہ آوروں کے لیے مفید اور دفاع کرنے والوں کے لیے دشوار ثابت ہونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ فلیپینز میں 7,000 سے زیادہ جزیرے ہونے کے باعث اس کا دفاع بہت مشکل ہے۔ ایک عظیم اور قابل جنرل ہونے کے ناطے جنرل یاماشیتا کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا کہ اب فلیپینز کو امریکی آرمی کے قبضے سے بچانا ناممکن ہے۔ اب جنرل یاماشیتا کو باقی خزانہ چھپانے کے لیے جو چیز درکار تھی وہ تھا وقت، کیونکہ اس نے ابھی تک پورا سونا نہیں چھپایا تھا۔ جب امریکی فوج آگے بڑھنے لگی تو جنرل یاماشیتا کی فوج نے پیچھے ہٹ کر خزانے کو بائیجیو شہر کے قریب جنگل میں رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ جنرل یاماشیتا کا خزانہ چھپانے کا منظم طریقہ غیر منظم طریقے میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ جلد یا بدیر ان کو شکست ہونے والی تھی۔ خزانے کے 174 حصے فلیپینز کے جنگلات میں مختلف جگہوں پر چھپائے جا چکے تھے، بس ایک حصے کو چھپانے کا کام باقی تھا، لیکن وقت بہت کم تھا۔ جب آخری حصے کو چھپانے کا کام مکمل ہو گیا تو جنرل یاماشیتا نے اپنے انجینئرز کو جگہ سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ انجینئرز تھے جن کو پورے خزانے کا پتہ تھا اور ساتھ ساتھ ان کو بوبی ٹریپس اور نقشوں کا بھی پتہ تھا، لیکن جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا وہ یہ تھا کہ جنرل یاماشیتا خزانے کو محفوظ بنانے کے لیے ایک آخری قدم لینے والا تھا۔ وہ آخری قدم تھا سونے کو محفوظ بنانا۔ جیسے ہی انجینئر جنرل یاماشیتا کا حکم پورا کرنے ٹنل کے اندر گئے، جنرل یاماشیتا نے وہ آخری قدم اٹھا لیا اور دور سے ہی ٹنل یعنی غار کے اندر ڈائنامائٹ سے دھماکہ کر کے ٹنل کے منہ کو ایکسپلوڈ کر کے اسے بند کر دیا اور انجینئرز غار کے اندر ہی پھنسے رہ گئے، یا شاید دھماکے سے ان کی موت ہو گئی ہو۔ 3 مہینے کے بعد ہی ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی۔ جنرل یاماشیتا کو امریکی حکومت نے وار کرائمز پر سزائے موت دے دی۔ جنرل یاماشیتا کو نامعلوم مقام پر پھانسی دے دی گئی اور اس کی موت کے ساتھ ہی خزانے کا راز بھی اس کے ساتھ قبر میں چلا گیا۔ اب ایک شخص باقی تھا جس کو خزانے کا علم تھا، وہ تھا پرنس چیچیبو یعنی گولڈن للی، لیکن بدقسمتی سے اس کی بھی 1953 میں ٹی بی سے موت ہو گئی۔ اب کوئی بھی ایسا نہیں بچا تھا جس کو جنرل یاماشیتا کے خزانے کا پتہ ہو۔ جن کو پتہ تھا وہ یا طبی موت مر گئے تھے یا مارے گئے تھے۔ فلیپینز کے لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ جنرل یاماشیتا کا سونا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد پورے ملک میں عام لوگ، خواہ وہ امیر ہوں یا غریب، ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ جاپان پورے فلیپینز میں بہت بڑا خزانہ چھوڑ گیا ہے۔ ان لوگوں میں ایک شخص جس کا نام راجر تھا، پیشے کے لحاظ سے راجر ایک لاک سمتھ یعنی تالوں کا مستری تھا۔ راجر کی پیدائش 1943 میں ہوئی تھی، ٹھیک اسی وقت جس وقت سونا چھپایا گیا تھا۔ راجر ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ راجر بھی بچپن سے خزانے کے بارے میں سنتا آ رہا تھا۔ راجر باجیو شہر میں رہتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں جنرل یاماشیتا نے اپنا آخری سونا جلد بازی میں چھپایا تھا۔ راجر کو اس بات کا صحیح اندازہ تھا کہ اس کے شہر کے قریب جنگلات میں کہیں یاماشیتا کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنے شہر کے ساتھ ہی جنگل سے خزانہ ڈھونڈنے کا سفر شروع کیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ خزانہ معلوم کرنے کا اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں۔ راجر ارادے کا بہت مضبوط بندہ تھا۔ جب بھی اسے فارغ وقت ملتا وہ جنگلوں میں جاتا اور خزانے کی تلاش میں آگے آگے چلتا۔
اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے راجر نے ایک میٹل ڈیٹیکٹر مشین خرید لیا۔ اس مشین سے راجر کو جو ملا وہ جاپنیز بلیٹ شیلز اور کچھ سکے تھے جو کہ راجر کے کچھ خاص کام کے نہیں تھے، لیکن اس سے راجر کا یقین اور پختہ ہو گیا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ پھر 1961 کا دور تھا۔ راجر کو ایک جنگل میں وہ چیز ملی جس کی اسے توقع بھی نہیں تھی۔ راجر کو ملا ایک نقشہ، لیکن یہاں مسئلہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ نقشہ پورا کوڈ ورڈز پر مشتمل تھا۔ راجر کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خزانے کے بہت قریب ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ سال گزر گئے، لیکن نہ ہی راجر نقشے کا راز جان پایا اور نہ ہی اس کے ہاتھ خزانہ لگا۔ ایک دن راجر کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا اوکوبو۔ وہ جاپان امپیریل آرمی کے لیے ترجمان کی نوکری کرتا تھا۔ اوکوبو نے راجر کو بتایا کہ وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ جنرل یاماشیتا کے لیے خصوصی کام کرتا تھا۔ اوکوبو نے اسے بتایا کہ جنرل یاماشیتا بہت بڑے مقدار میں سونا باجیوں کے جنگلات میں لایا تھا۔ پھر اوکوبو نے راجر کو وہ بات بتائی جس بات کو سننے کو راجر کو ضرورت تھی۔ اوکوبو نے راجر کو بتایا کہ سونا لکڑیوں کے صندوقوں میں بند تھا اور اسے باجیو جنرل ہاسپٹل سے کچھ فاصلے پر ہی چھپایا گیا تھا۔ کیا جنرل یاماشیتا کا خزانہ راجر حاصل کر پائے گا؟ اور اگر حاصل کر بھی لیا تو حفاظت کر پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھیے۔ اگر آپ اس جیسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن دبائیں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔